أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان عطا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں یہ نعمت ملی. وہ نعمت جس کے بارے میں روایات میں یہ آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب سے اس کا انتظار فرماتے تھے اور یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں ہماری عمر اتنی بڑھ جائے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو اپنے بندوں پر رحمتیں نازل کرنے کے لیے یہ مہینہ مقرر فرمایا ہے. اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ یوں تو سارے ایام سارے دن برابر ہوتے ہیں، لیکن کسی دن کو، کسی عشرے کو، کسی مہینے کو اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف منسوب فرما لیتے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور میری رحمتوں کا مہینہ. تو بس اس نسبت کی وجہ سے اس کی عظمت اور اس کی رحمتیں دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سارے مہینوں میں انتخاب فرمایا ہے اس رمضان کے مہینے کا اپنی خصوصی رحمتیں بندوں پر نازل کرنے کے لیے. اس میں اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں. ایک نفلی نماز آپ کوئی انسان پڑھے تو ایسا ہوگا جیسے فرض نماز پڑھ رہا ہے، فرض ادا کر رہا ہے تو ایسا ہوگا جیسے کہ 70 فرض ادا کر رہا ہے. ابھی ہم جمعہ کی 2 رکعتیں پڑھیں گے انشاءاللہ، تو جمعہ کی 2 رکعتیں ویسے ہی بڑی فضیلت رکھتی ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں ان 2 رکعتوں کا ثواب 140 رکعتوں کے برابر. اللہ تبارک و تعالی نے اتنی اس میں رحمتیں رکھی ہیں. صدقہ دیں گے، 1 روپے دیں گے صدقہ تو 70 روپے کے برابر ملے گا. گویا اللہ تبارک و تعالی اس میں اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے اور رحمتیں نازل کرنے کے لیے بہانے اللہ تعالی نے بنائے ہوئے ہیں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان کے پورے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو کوئی شخص رمضان کے اندر قیام کرے، یعنی تراویح کے اندر نماز تراویح کی پڑھے، تو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی. غرض
مغفرت کے اور رحمت کے لیے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ دعائیں قبول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی باقاعدہ اعلان فرما رہے ہیں ہر رات کے وقت میں، اللہ من مستغفر فاغفر اللہ، اللہ حل من مسترزق فارزقہ، کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کو میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی مبتلا آزار جس کو میں عافیت عطا کروں۔ بلایا جا رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، دعاؤں کی قبولیت کا بھی زمانہ ہے۔ افطار کے وقت دعا کر لو تو وہ قبول ہوتی ہے۔ نمازوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے تو اذان اور اقامت کے درمیان، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ غرض دعاؤں کی قبولیت کے لیے، انسان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے، رحمتوں کے نزول کے لیے اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فرما لیا ہے تاکہ میرے بندے آئیں اور میری طرف متوجہ ہوں۔ اور بات در حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، وہ یہ ہے کہ وہ میری بندگی کرے، میری عبادت کرے، عبادت کے لیے پیدا کیا، جس کے معنی یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے کام ہیں وہ سب تابع ہیں، اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ تو جب ہمارے پیدائش کا اصل مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے شب و روز، ہمارے دن رات میں زیادہ وقت عبادت میں گزرتا، اور زیادہ وقت جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے، نمازیں پڑھتے رہتے، سجدے کرتے رہتے، تسبیح کرتے رہتے، تقدیس کرتے رہتے، زیادہ وقت اس میں گزرتا۔ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے ہر روز عطا فرمائے ہیں، تو 24 گھنٹوں میں سے اکثر وقت یعنی کم از کم 13 گھنٹے تو صرف ہوتے عبادت میں، کیونکہ یہ اصل مقصد ہے، کھانا پینا تو مقصد نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فرما دیا چلو کھاؤ بھی، پیو بھی، کماؤ بھی، تجارت بھی کرو، زراعت بھی کرو، ملازمت بھی کرو، حلال طریقے سے روزی بھی کماؤ، اور اس کو خود بھی کھاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ، اور ہم تمہیں اگر نیک نیتی سے یہ کام کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق حلال طریقے سے کرو گے اور اس نیت سے کرو گے کہ میں اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کر رہا ہوں، تو ہم اس کو بھی عبادت شمار کر لیں گے۔ تھا تو یہ تمہارے پیٹ کا دھندا، تھا تو یہ تمہاری ضروریات، انسانی ضروریات، بشری ضروریات کا حصہ تھا، لیکن اگر تم نے صحیح نیت سے، صحیح طریقے سے کمایا اور کھایا اور کھلایا تو ہم اس کو بھی عبادت شمار کر لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے، لیکن جب ہمیں یہ چھوٹ ملی کہ بھئی تجارت بھی کرو، زراعت بھی کرو، مزدوری بھی کرو، اور روزی کمانے کے جتنے طریقے ہیں وہ حلال طریقے سے وہ اختیار کرو، اب یہ دنیا کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہو گئی، اس کا نتیجہ یہ ہوا ہم منہمک ہو گئے۔ تجارت کی اجازت نہیں تھی، اب دل و دماغ پر ہر وقت وہی تجارت کا چکر چلا ہوا ہے، کس طرح میں زیادہ اپنی آمدنی بڑھاؤں، کس طرح میں اپنی تجارت کو زیادہ نفع بخش بناؤں، کس طرح میں گاہک زیادہ پیدا کروں، کس طرح میں اپنی تجارت کو فروغ دوں۔ دن رات اب دماغ پر وہی چکی چل رہی ہے، صبح سے لے کے شام تک یہی فکر ہے کہ میں کیسے اپنے پیسے، اگر کہیں ملازمت کر رہا ہے
تو اب یہ فکر ہے کہ بھئی اس ملازمت میں ترقی کیسے ہو، تنخواہ میری اور کیسے بڑھے، کسی اور اوپر کے عہدے پر کیسے جاؤں، اور اس ملازمت کو کس طرح میں انجام دوں کہ جس سے میری ترقی ہو۔ آج مجھے تنخواہ مل رہی ہے، اس تنخواہ کے اندر کس طرح میں اپنا کھانا اچھا بناؤں، کس طرح اپنی سواری اچھی کروں، کس طرح اپنا مکان اچھا بناؤں، یہ سارے تصورات اور خیالات ہیں جو دل و دماغ کے اوپر چھا گئے۔ اسی کو قرآن کریم نے ایک جگہ ہمارا شکوہ کرتے ہوئے فرمایا کہ الہاکم التکاثر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ہر چیز کو زیادہ حاصل بٹورنے کے فکر نے تمہیں اصل مقصد سے غافل کر دیا ہے۔ یعنی تمہاری زندگی کا جو اصل مقصد تھا کہ میری عبادت کرو، اس سے تمہیں غافل کر رکھا ہے زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی فکر نے، اور زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کرنے، زیادہ سے زیادہ راحت حاصل کرنے کی فکر نے تمہیں اصل مقصد سے غافل کر دیا۔ یہ شکوہ کیا قرآن کریم نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت تو دی تھی ہمارے اوپر رحمت کرتے ہوئے کہ چلو کھاؤ پیو کماؤ صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ جانا میرے پاس ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے پوری زمین کو رام کر دیا ہے، ساری زمین کو کیسے رام کر دیا ہے؟ فامشوا فی مناکبها، اس کے تمام گوشوں میں تم جا سکتے ہو۔ کاہے کے لیے جا سکتے ہو؟ روزی کمانے کے لیے ادھر جاؤ، جہاں ادھر جاؤ، جہاں تمہیں زیادہ روزی ملنے کا توقع وہاں پر جا سکتے ہو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے دیے ہوئے رزق کو کھاؤ، لیکن بس ایک بات ذہن میں رہے کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، آخر میں جا کر مجھے اللہ کے پاس جواب دہی کرنی ہے۔ تو یہ اجازت دے دی تھی، لیکن ساتھ یہ کہ اپنے اصل مقصد زندگی کو نہ بھولو خدا کرے، اور اس کو یہ سمجھو کہ میری اصل مقصد جو تھا میرا عبادت کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میری اصل زندگی کا مقصد تھا۔ یہ اصل سارا فلسفہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزی کمانے کی بھی اجازت دی تھی، دنیاوی مشغلوں کی بھی اجازت دی تھی، بلکہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو تمہارے لیے عبادت بھی بنا دیں گے۔ لیکن جب ہمیں یہ چھوٹ ملی تو ہم نے اصل مقصد کو بھلا دیا، اور اب ساری زندگی اگر کس طرح گزر رہی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دے دی تو 5 نمازیں بے شک پڑھ لی ہم نے، 5 نمازیں سب ملا کر اگر دیکھو مشکل سے گھنٹہ بھی پورا نہیں ہوتا، اور کس طرح پڑھی کہ اللہ اکبر کہا اور دل کہیں ہے اور دماغ کہیں ہے۔ ایک مشین چلنی شروع ہو گئی، آٹومیٹک مشین، وہ چل رہی ہے، اسے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، کوئی دوسری سورت بھی پڑھ لی، وہ چند سورتیں رٹی ہوئی ہیں، خود بخود زبان کے اوپر آ گئی، اور رکوع میں گیا تو سبحان رب العظیم کہہ لیا، لیکن دل کہیں ہے دماغ کہیں ہے۔ عبادت کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو رہا، اور اس کے در خشوع نہیں، اس میں خضوع نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں۔ کسی طرح گھڑ مڑ کر 5 نمازیں پوری کر لی، باقی سارا وقت نماز کے اندر بھی خیالات جو آ رہے ہیں وہ اپنی تجارت کے آ رہے ہیں، وہ اپنے زراعت کے آ رہے ہیں، وہ اپنے روزی کمانے کے آ رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں۔ وہ کسی نے فارسی شاعر نے کہا تھا کہ صبح دم عقد نماز بر بندم چه خورد با مداد فرزندم، کہ میں نے اللہ اکبر کیا کہ نیت باندھی اور دماغ میں فوراً یہ آنا شروع ہو گیا کہ میرا بیٹا کل کو صبح کو ناشتہ کیا کرے گا۔ تو اس قسم کی ہماری نمازیں چل رہی ہیں،
کہ اگر بعد میں کوئی پوچھے کہ بھئی تم نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی اور دوسری میں کون سی پڑھی تھی، تو بس اوقات یاد ہی نہیں آتا کہ کون سی پڑھی تھی کون سی نہیں. کسی جماعت میں اگر شامل ہو گئے تو امام نے کون سی سورت پڑھی پہلی میں اور دوسری میں کون سی پڑھی، یہ بھی بس اوقات یاد نہیں آتا. تو عبادت کا جو اصل مقصد تھا زندگی کا، عبادت، وہ نہ صرف یہ کہ سکڑ کر تھوڑا سا رہ گیا، اور وہ تھوڑا سا رہنے کے نتیجے میں وہ تھوڑا بھی حق ادا کیے بغیر اس طرح گزر گیا. تو کیا مانا کہ ہم جس مقصد زندگی کے لیے پیدا کیے گئے تھے، سال کے 11 مہینے عام طور سے اس سے دور چلے جاتے ہیں، اس سے بھٹک جاتے ہیں، ذہن کہیں، دماغ کہیں، تصورات کہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا. وہ اس لیے عطا فرمایا کہ ارے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو، میرے پاس آؤ. کہاں دوڑے جا رہے ہو، کہاں بھٹکے جا رہے ہو، میرے پاس آؤ. ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس بات کا موقع عطا فرمایا کہ سال کے 11 مہینے جو وہ غفلت کی حالت میں گزار رہا تھا اور دنیاوی تصورات اس کے اوپر چھائے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اس لیے مقرر فرمایا کہ آؤ اور آ کر اب میری طرف متوجہ ہو، میرے ساتھ تعلق مضبوط کرو، میرے ساتھ تعلق مضبوط کرو، میرے زیادہ قریب آؤ اور میری خاطر کچھ تھوڑی سی مادی مشقتیں اٹھاؤ. یہ جو تمہارا دل و دماغ اور تمہارا ذہن اور تمہارا جسم لذتوں کا عادی بن گیا ہے، لذتوں کا، راحتوں کا، اور اسی لذتوں اور راحتوں کے گرد تمہاری ساری دنیا کی سرگرمیاں چل رہی ہیں، اس کو تھوڑا سا سمیٹو اور اس کو سمیٹ کر اب اللہ جل جلالہ کی عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہو. چنانچہ ایک عبادت تو فرض کر دی، کیا؟ روزہ. ایک مہینہ اس طرح گزارو کہ دن کے وقت میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. دن کے وقت میں تمہیں مکمل روزہ رکھنا ہے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. بھوک لگے تو لگے، پیاس لگے تو لگے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے تمہیں کھانے سے اور پینے سے پرہیز کرنا ہے. یہ تمہیں عادی بنایا جا رہا ہے اس بات کا کہ تم اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہشات کو پامال کرو. خواہشات انسان کی وہ گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، تو ان خواہشات کو پامال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ان کو استعمال کرنا، اپنے ذات کو استعمال کرنا، یہ سکھایا جا رہا ہے اس ایک مہینے کے اندر. الحمدللہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، مسلمان بندہ، چاہے کتنا ہی گیا سے گیا ہو، گیا سے گیا مسلمان، وہ اگر روزہ رکھے گا تو پھر روزہ رکھے گا، یعنی کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں. تنہائی ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو اور پیاس لگ رہی ہو، پھر بھی اگر روزہ رکھا ہے تو پانی پیے گا؟ نہیں پیے گا. ایک مسلمان، اس کے سامنے اگر کوئی بڑی سے بڑی لالچ دے دو اور یہ کہے کہ بھئی اتنے پیسے لے لو اور روزہ توڑ دو، تو کوئی مسلمان آمادہ نہیں ہوگا. گیا سے گیا مسلمان بھی آمادہ نہیں ہوگا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دل میں تقویٰ کی شمع روشن کی جا رہی ہے. تقویٰ کی شمع روشن کی جا رہی ہے کہ خواہشات کو قربان کرنا ہے اللہ جل جلالہ کے حضور. تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے بھر کا کورس، تربیتی کورس اس بات کے لیے رکھ دیا کہ تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ کھانا کھاؤں، نہیں کھاؤ گے. تمہارا دل چاہ رہا ہے
پانی پیوں؟ نہیں پیو گے. کیوں نہیں پیو گے؟ میرے حکم کے خلاف ہوگا، میری نافرمانی ہوگی. تو یہ تمہیں اسی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس لیے تاکہ تقوی پیدا ہو. یہ جو تم دن کے وقت میں شدید پیاس لگ رہی ہے، گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، نہیں پی رہے، یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے. یہ تقوی ہے جو تمہیں پانی پینے سے روک رہا ہے. یہ تقوی ہے جو تمہیں کھانا کھانے سے روک رہا ہے. تو یہ پیدا کرنا مقصود ہے اس رمضان کے اندر. البتہ یہاں یہ بات ہم سب کے ذہن میں بھی رہنی چاہیے کہ جب حلال چیزوں سے تقوی کر لیا، حلال چیزیں چھوڑ دی، کھانا حلال تھا چھوڑ دیا، پینا حلال تھا چھوڑ دیا اللہ کے حکم کے اوپر، تو جو چیزیں پہلے ہی سے حرام تھی، جو پہلے ہی سے حرام، جھوٹ بولنا حرام تھا، غیبت کرنا حرام تھا، بہتان لگانا حرام تھا، رشوت کھانا حرام تھا، سود کھانا حرام تھا، اگر اس کو نہ چھوڑا، کھانا پینا تو چھوڑ دیا اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، غیبت کرنا نہ چھوڑا اور دوسروں کا حق مارنا نہ چھوڑا، رشوت کھانا نہ چھوڑا، رشوت کے مال سے رات شام کو جا کے افطار کیا، رشوت کے پیسے لے کر شام کو افطار حرام کے اوپر کیا، تو یہ کیا روزہ ہوا؟ یہ تقوی سے کہاں لے کے جائے گا؟ یہ تقوی کیسے پیدا کرے گا؟ لہذا جب حلال چیزیں چھوڑی تو حرام چیزیں بھی چھوڑو، جھوٹ بولنا چھوڑو، غیبت کرنا چھوڑو، رشوت کھانا چھوڑو، لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالنا چھوڑو، تب یہ صحیح معنی میں روزہ بنے گا. لعلکم تتقون کا مقصد پیدا ہوگا. اگر دل چاہ رہا ہو کہ نہیں میں تو یہ کروں گا، جھوٹ بولوں گا، دل چاہ رہا ہے جھوٹ بولنے کو، تو یاد کر لو کہ آخر پینے کو بھی تو دل چاہ رہا تھا پانی کے، لیکن نہیں پی رہا اللہ کی خاطر، تو جھوٹ بولنے کو بھی اگر دل چاہ رہا ہے نہیں بولوں گا، غیبت کرنے کو دل چاہ رہا ہے نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو صرف کھانے پینے کا روزہ نہ ہو، ہر گناہ کا روزہ، آنکھوں کے گناہ کا، کانوں کے گناہ کا، زبان کے گناہ کا، ہاتھوں کے گناہ کا، یہ سب چیزیں چھوڑنی ہوں گی تو تقوی حاصل ہوگا انشاءاللہ. مہینہ بھر کا کورس ہے یہ. بات ذرا دوسری طرف چلی گئی. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر بندے کو ایک طرح سے غفلت سے نکال کر اپنے تعلق، اپنے قرب کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں کہ کہاں بھاگے جا رہے ہو، دوسری طرف میرے طرف آؤ، میری عبادت کرو، میرا ذکر کرو، مجھ سے دعائیں کرو، میرے آگے سجدے کرو. تراویح اس واسطے 20 رکعتیں اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ عطا فرمائی، یعنی 40 سجدے زیادہ عام دنوں سے. ہر سجدہ، جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک خاص مقام عطا فرماتا ہے. مقامات قرب ہیں یہ سب سجدے جتنے بھی ہیں. سر بر قدم حسن قدم بر کلہ تاج. جب بندہ سر رکھ دیتا ہے بارگاہ الہی میں تو ساری کائنات اس کے قدموں کے نیچے ہے، کیونکہ اس کو قرب حاصل ہو گیا. قرآن کریم کہتا ہے سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ. یہ الفاظ استعمال فرمائے، قرب میں حاصل. اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے کسی وقت میں بھی اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کے حالت میں ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ سجدے کے اندر دعائیں کثرت سے کیا کرو، یعنی قرآنی دعائیں اور حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں وہ کثرت سے کیا کرو تو قرب عطا ہوتا ہے سجدے سے. اور تراویح کے ذریعے 40 سجدے زیادہ عطا فرمائے.
اللہ تبارک و تعالی نے 40 سجدے عطا فرمائے زیادہ، تو 40 مقامات قرب کا اضافہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی۔ تو جب بھائی یہ مقصد ہوا رمضان کا کہ ہم دنیاوی مشغلوں میں لگ کر اللہ تعالیٰ کو بھولے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اپنے قریب لانا چاہتے ہیں۔ تو قریب لانے کے لیے پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا اور تراویح پڑھ لی، بلکہ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، تلاوت قرآن کریم کی جتنی زیادہ ہو سکے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی ذکر زبان پر رہے۔ تیسرا کلمہ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کی کثرت، اور تیسرا کلمے کی کثرت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی کرتا رہے۔ تو اور نوافل جتنی ہو سکیں، نفلی نمازیں، بہت سی نفلی نمازیں ایسی ہیں کہ جن کا بندہ عادی نہیں ہوتا، مثلا تہجد ہے، لیکن سحری کے وقت میں کھانے کے لیے آدمی اٹھتا ہے تو کچھ پہلے اٹھ جائے اور کچھ پہلے اٹھ کر کچھ رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لے، عام دنوں کے مقابلے میں کچھ بہتری بنا لے، بہتر کر لے۔ اسی طرح مغرب کے بعد 2 رکعتیں سنت ہوتی ہیں، 4 رکعتیں اور ملا کر پڑھ لے، اوابین ہو جائیں گی، تو 6 رکعتیں ہو جائیں گی۔ تو جتنی نوافل زیادہ پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرے، ذکر زیادہ کرے، دعا بھی کرے، دعا بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ہر دعا عبادت ہے، تو دعاؤں کی کثرت کرے۔ اس طرح یہ زمانہ گزارا جائے تو انشاءاللہ یہ ہماری زندگی کے لیے بہترین آپ کے مستقبل کے لیے انشاءاللہ بہترین ذریعہ بنے گا، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں درست ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رضا کامل کے مطابق یہ مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔